مسائل میں آپ حضرات کے سامنے غسل کا طریقہ مکمل طور پر، پھر کچھ جو ہے نا نئے مسائل اس حوالے سے، کلی کرنا بھول گئے، ناک میں پانی چڑھانا بھول گئے وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ کچھ خیالات توہمات جو تھے وہ میں نے غسل کے حوالے سے پورے سابق میں نے کیا کر دیے ہے، بیان کیے۔ اب کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا فرض ہو جاتا ہے، دو ایک ہی بات ہے، غسل فرض ہونا یا ٹوٹ جانا۔ تو فرض ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کو بیان کی جائے گی، سمجھے؟ یہ چیزیں آپ کو، تو سب سے پہلی چیز جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ جو ہے بیداری کی حالت میں، یعنی جاگتی ہوئی حالت میں جذبات کے ساتھ مادہ منویہ کا خارج ہونا، مادہ منویہ کا خارج ہونا جذبات کے ساتھ۔ مادہ منویہ جو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد آدمی کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، اس میں ایک آٹے کی طرح بو ہوتی ہے۔ جو آٹا ہوتا نا، بھگاتے نا آپ آٹا، روٹی جواری کا روٹی وغیرہ پکانے کے لیے جو آٹا، اس طرح اس کے اندر کیا ہوتی ہے، بو ہوتی ہے۔ پہلا گاڑی اور سفید تو پکی۔ تو مرد آدمی کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑی اور سفید ہوتی ہے، عورت کی جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ پیلا اور پتلا ہوتا ہے۔ تو یہ مادہ منویہ کا بیداری کی حالت میں جذبات سے نکل جانا، اس سے کیا ہو جاتا ہے، آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ نکلنے کا سبب کچھ بھی ہو، کسی بے حیائی والے منظر کو دیکھ کر ہو، کسی بے حیائی والے ویڈیو کو دیکھ کر ہو، یا کسی عورت کو دیکھ کر ہو، یا کسی عورت کے خیال سے ہو، یا صحتوں پر منحصر ہے۔ جو حد درجے کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کی صحتیں گری ہوئی ہوتی ہے، یا ہاتھ کے عمل سے ہو جس کو جلق کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کا عمل جو ہے نا آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں ہاتھ کا عمل بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ انسان کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا کر خراب کر دیتی ہے۔ انسان کی صحت اس قدر گر جاتی ہے کہ اس کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کسی مہم کو سر کرنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دیگر نقصانات تو الگ ہیں، ہاضمہ خراب ہو جانا، وہ خراب ہو جانا، یہ خراب ہو جانا، وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ جو ہے آپ یہ حوصلہ، ہمت، کسی بھی کام کو دیکھتے ہی جی کا گھبرا جانا، یہ اس طرح کی، کیونکہ باطنی طور پر کیا ہو جاتا ہے، وہ انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل سے آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے، وہ عذاب تو ہے، لیکن دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سرپرستوں سے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرے، فی زمانہ خاص طور پر جلدی کرے، تاکہ وہ اس برائی سے کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اس برائی سے جو ہے نا یہ ہو جائے، بچ جائے، اور ان کی اچھی خاصی کیا کرے، نگہبانی کرے، وہ ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہے اس پر کیا کرے، غور کرے۔ جب بھی وہ پیر پر کھڑے ہو جائیں ان کے لیے کیا ہے، فوراً نکاح کا انتظام جو ہے نا کر دے، تاکہ وہ اس برائی سے کیا کرے، محفوظ ہو سکے۔ اور اس سے اس کا جو برا اثر ہے، یہ اس کا جو اثر ہے، یہ صرف اس کی ذات کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ جب یہ کسی سے شادی کرتا ہے تو اس عورت کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر متعدی ہے، یہ اثر۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو جو ہے میں یہ ضمناً جو چونکہ ماحول چل رہا بات بتایا، تو بیداری کی حالت میں مادہ منویہ کا جذبات کے ساتھ خارج ہونا، یہ کیا کر دیتا ہے، انسان پر غسل کو فرض کر دیتا ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب جذبات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، انسان کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے اس کا مقام، اس کے رہنے کا مقام سمجھیے آپ، اس کے رہنے کا مقام مرد کے لیے پیٹھ ہے، عورت کے لیے چھاتی کی ہڈیاں ہیں۔ عورت کے لیے صلب یعنی پیٹھ جو ہے، پیٹھ کی جو کمر کی جو سیدھی ہڈی ہوتی ہے، وہ مرد کے رہنے کا مادہ منویہ کا وہ مقام ہے۔ آپ بکرے وغیرہ کو دیکھو، آپ کاٹے تو اس میں ایک گاڑی جو ہے سفید وہ نکلتی ہے، کیا ہے، دھاری ڈوری، وہ بھی کھانا درست نہیں ہے، ذہن میں رکھیے یہ بات۔ تو بہرحال تو وہ حرام مغز ہو، تو یہ مرد کی پیٹھ مادہ منویہ کا مقر، جائے قرار یا مقام بولیے اس کا، وہ ہے، اور عورت کی جو ہے نا مادہ منویہ کا مقام اس کی سینے کی ہڈیاں ہیں۔ تو جب یہاں سے شہوت سے اگر منی نکلتی ہے جذبات کے ساتھ، آپ کے ذہن منتشر ہو گیا، وہ سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتلا دیا ہے، کوئی منظر کو دیکھنا، عورت کو دیکھنا، یا ہاتھ کا عمل جو بھی ہے، تو جذبات سے جب نکلتا ہے وہاں پر، تو جذبات کی کیفیت، ایک جوش کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، تو اس مقام سے، پیٹھ سے یا سینے سے جب جذبات سے منی نکلتی ہے، اس کے بعد جسم کے باہر جب آتی ہے، خواہ اس میں جذبات ہو کے نہ، نکلتے وقت اگر جذبات ہے
تو پھر اس صورت میں آپ کا غسل فرض ہو جاتا ہے. نکلتے وقت جذبات ایک قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا باہر نکلتے وقت تو جذبات ہوں یا نہ ہوں، مگر پیٹھ سے یا سینے سے نکلتے وقت مادہ منویہ خارج ہوتے وقت اگر جذبات ہے تو پھر آپ کا غسل کیا ہوتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر باہر نکلتے وقت کیسا نہیں رہتا مصاب بول کے پوچھیں گے آپ، ایک ذہن میں آ رہی ہوگی بات. تو اب طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلط حرکت کی، کچھ بھی کیا، بہرحال جذبات پیدا ہو گئے، اب وہ مادہ منویہ پیٹھ سے نکل گیا، لیکن جب باہر آنے کے قریب تھا وہ، اس نے کیا کر دیا؟ اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیا، باہر نکلنے نہیں دیا. اب کیا ہوگا؟ پورے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، اس نے نارمل ہو گیا، اس کے بعد شرمگاہ کو چھوڑ دیا، تو وہ شرمگاہ سے جب مادہ منویہ باہر نکلا لیکن نکلتے وقت جذبات نہیں تھے، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. کیونکہ اگرچہ کہ باہر نکلتے وقت وہ جذبات سے خارج نہیں ہوا، لیکن جس مقام سے وہ نکل رہا ہے وہاں سے جذبات تھے. تو یہ پہلی بات. اور دوسری بات جو ہے کسی آدمی کو مادہ منویہ جذبات سے خارج ہو گیا، خارج ہوتے ہی اس نے فوراً کیا کیا؟ غسل کر لیا. فوراً ساتھ ہی کیا کر لیا؟ غسل کر لیا. تو غسل کر لیا، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر مادہ منویہ نکلا باہر، تو اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. کب؟ مادہ منویہ کے خارج ہوتے ہی جو ہے نا فوراً کیا کر لیا ہے؟ غسل کر لیا ہے. نہیں تھوڑا ٹائم دے کے کیا کرا؟ غسل کرا. جیسے مثال 40 قدم چلا، یا تھوڑی دیر سو کے اٹھا، یا تھوڑا وقت گزار دیا ایک نماز کا وقت، یہ ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے گزار دیا، اس کے بعد غسل کرا. غسل کرنے کے بعد پھر مادہ منویہ نکلا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مادہ منویہ کے نکلنے کے فوری بعد غسل کیا تھا، پھر اس کے بعد پھر اگر جو ہے نکلتا ہے مادہ منویہ تو اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. وقت دینے کے بعد اگر غسل کیا تھا تو پھر اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعد میں نکلنے والا وہ مادہ منویہ نہیں ہے، فوراً نکلنے والا وہ سابقہ جو مادہ منویہ ہے وہ ہونے کا احتمال ہے. یہ ہو گئی بات. دوسری بات جو ہے میں نے بتلایا تھا کہ نکلتے وقت مادہ منویہ کا نکلتے وقت جذبات ہونا ضروری ہے. اگر کسی آدمی کو مادہ منویہ نکل گیا لیکن جذبات ہوئے نہیں، نہ نکلتے وقت ہوئے نہ باہر نکلتے وقت ہوئے، جیسے ایک آدمی کمزور ہے، وزن اٹھا لیا، اٹھاتے مادہ منویہ خارج ہو گیا، یا صدمہ کوئی لگ گیا، مار لگ گیا، چوٹ لگ گئی، یا گر گیا، کچھ بھی ہو گیا، بہت پیشاب نکل جاتا ہے اس میں مار، اس میں ایسے ہی مادہ منویہ کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. نہ جذبات تھے، نہ شہوت تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے غسل فرض نہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. اسی طرح کیا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کو مزی یا ودی نکل جائے تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا. مزی کہتے ہیں خیالات آپ کے منتشر ہو گئے، خیالات، غلط خیالات آپ کے آ گئے، آنے کے بعد آپ کی شرمگاہ میں ایک جو ہے نا سختی آ گئی اور 1-2 قطرے مادہ منویہ کے نکل جاتے، 1-2 قطرے نکلتے، وہ پتلے رہتے ہیں، وہ گاڑھا نہیں ہوتا، وہ پتلا رہتا ہے، تو وہ جو ہے نا 1-2 قطرے اگر نکل گئے تو اس کو کہتے ہیں مزی. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا. آپ وہ طہارت لے لیں، جسم پر اگر ڈرائر پر وغیرہ کہیں لگا ہے کپڑے پر دھو لیں، طہارت لے لیں تو آپ وضو کر لیں، کافی ہے آپ کے لیے، کوئی وہ نہیں ہے، وضو کر لیں، اس کے لیے کوئی کم. اور جو ہے نا اگر اسی طرح ودی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض نہیں ہوتا. ودی کہتے ہیں بعض لوگوں کو پیشاب کرنے سے پہلے 1-2 مادہ منویہ کے خطرے نکلتے ہیں، اور بعض وقت پیشاب کے کرنے کے بعد 1-2 خطرے مادہ منویہ کے نکلتے ہیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا. یہ ایک بات ہوئی یاد. تو مزی اور ودی سے بھی غسل نہیں فرض ہوتا آپ کا، اور نارمل انداز میں اگر بغیر شہوت کے اگر مادہ منویہ وزن اٹھانے سے، مار لگنے سے، کوئی ایکسیڈنٹ سے، کسی بھی چیز سے ایسا نکل گئے تو بھی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. شہوت اور جذبات کے ساتھ مادہ منویہ اپنے پیٹھ سے یا سینے سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد باہر خواہ وہ شہوت سے نکلے، جذبات سے نکلے یا بغیر جذبات کے نکلے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے. مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا، ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا، بغیر جذبات کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا. یہ ایک باتیں ہوگی. اب تھوڑے سے غلط خیالات جو ہمارے پاس ہیں وہ بتلاتا چلو. بعض لوگ، اب جیسے غسل کب فرض ہوتا میں نے بتا دیا، غسل فرض ہونے کے بعد بھی بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ بولے تو نہیں، کمر سے نیچے دھو لیے تو کافی ہے بولتے. اگر آپ کا واقعی غسل فرض ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا جذبات کے ساتھ مادہ منویہ آپ کا نکلا ہے، یا آپ نے بیوی سے ہم بستری کی ہے وغیرہ جو بھی ہے، تو نارمل انداز میں جو ہے نا احتلام ہو گیا، وہ تفصیلات آگے آئیں گے. تو غسل فرض ہونے کے بعد بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کمر کے نیچے سے دھو لیا تو کافی ہے، وہ نہیں، پورا جسم آپ کو پورا شرعی غسل کرنا پڑے گا، جس کا طریقہ میں نے پیچھے بتلایا.
اب بعض لوگوں کے ذہن میں کیا رہتا معلوم، پیشاب ہونے کے بعد، طہارت کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد جو ہے ڈھیلا استعمال نہیں کرے یا پانی نہیں لیے تو غسل ٹوٹ گیا سمجھتے، نہیں ٹوٹتا غسل. پیشاب کرے، کچھ بھی ڈھیلا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، یا بھول کے اڑ گئے ویسے ہی، یا جان بوجھ کے نہیں لیے، کچھ بھی نہ لیے، تو بہرحال جو بھی ہے پیشاب یا پیشاب کے چھینٹے اوپر اچھل گئے، اس سے آپ کا غسل فرض نہیں ہوتا. طہارت لے لینے سے اور جہاں چھینٹے اچھلے ہیں وہاں دھو لینے سے، اگر لباس کو لگ گیا ہے پیشاب کے خطرے، لباس دھو لینا یا لباس بدل لینے سے آپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، آپ کو پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے کیا ہوا، اور طہارت نہیں ہوا، کئی کو نہیں ہے طہارت، بولتے نہیں پیشاب کر کے میں ڈھیلا نہیں استعمال کرا تھا، پانی استعمال نہیں کرا تھا. تو طہارت کے بعد، پیشاب کے بعد ڈھیلا یا پانی استعمال اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو غسل نہیں ٹوٹے گا. آپ طہارت لے لیں، پھر طہارت لے لیں، اور پھر اگر انڈر ویئر کو جو ہے نا، پینٹ یا پائجامے کو اگر کچھ لگ گیا ہے پیشاب کے خطرے، وہ دھو لیں یا بدل لیں، پھر وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں. یہ جو ہے نا چند باتیں تو بہت تفصیلی ہے اس کے اندر، لیکن عام طور پر جو ضرورت پیش آتی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور نہ پھر اس میں تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ہیں. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف صورت پیش آتی ہے تو کسی عالم دین سے آپ ربط قائم کر سکتے ہیں. یہ مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی گئی.